الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ محرم الحرام سن 1441 ہجری کا موقع ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خطاب جو کوفہ کے شیعہ کے سامنے انہوں نے کیا تھا، وہ آپ کے گوشے گزار کیے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تاریخی واقعات سے شیعہ کی حقیقت جاننے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ چنانچہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شیعہ روافض سبائی ٹولے کو خطاب کیا اور ان کو یاد دلایا اور کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ فَلَعَمْرِي مِمَّا هِيَ لَكُمْ بِنَكَرٍ لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مُسْلِمٍ وَالْمَغْرُورُ مَنْ اغْتَرَّ بِكُمْ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام خطوط اور رسائل کا حوالہ دیا جو کوفہ کے شیعہ سبائی ٹولے نے ان کو بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم میری بات نہ مانو اور جو تم نے عہد و پیمان کیا تھا، عہد و میثاق کیا تھا، اس کو نہ مانو، وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ، اور تم اپنے عہد و پیمان کو توڑ دو، وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ، اور اپنی گردنوں سے میری بیعت کو اتار پھینکو، فَلَعَمْرِي مِمَّا هِيَ لَكُمْ بِنَكَرٍ، تو اللہ تعالی کی قسم ہے یہ تم سے کوئی بعید نہیں اور تم سے کوئی اچنبھی بات بھی نہیں۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ لقد فعلتموها بأبی، کیوں کہ تم لوگوں نے میرے باپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور بیعت کو توڑ دیا تھا، وأخی، اور میرے بھائی کے ہاتھ پر تم لوگوں نے بیعت کی تھی اور بیعت کو توڑ دیا تھا، وابن عمی مسلم، اور تم لوگوں نے 18,000 کی تعداد میں میرے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور تم لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا تھا۔ والمغرور من اغتر بکم، فریب خوردہ وہ آدمی ہے جو تمہارے فریب میں آ جائے، دھوکہ کھایا ہوا وہ آدمی ہے جو تم لوگوں کی باتوں میں آ جائے۔ اٹھاؤ رافضیوں اور سبائیوں، اپنی کتاب اٹھاؤ، معالم المدرستین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 اور 72، اور دوسری کتاب اٹھاؤ معالی السبطین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275، اور اٹھاؤ کتاب بحر العلوم صفحہ نمبر 194، اور بھی کتابیں اٹھاؤ نفس المحموم صفحہ نمبر 172، خیر الاصحاب صفحہ نمبر 39، اور کتاب اٹھاؤ تظلم الزہرا صفحہ نمبر 170۔ یہ ہے وہ شیعہ روافض جو ماتم کنا ہیں اور شیون کرتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، یا حسین کی ندائیں دیتے ہیں اور چیخو پکار کرتے ہیں، حسین کے نام پر خون بہاتے ہیں،
اپنے آپ کو گولیاں مارتے ہیں، اپنے آپ کو خنجر اور سلاسل سے زخمی کرتے ہیں۔ دراصل یہ وہ بد دعا ہے جو حسین رضی اللہ عنہ نے ان روافض سبائیوں کو بد دعا دی تھی کہ اللہ رب العالمین انہیں کبھی بھی سکون نہ دینا، انہیں کبھی بھی مجتمع اکٹھا نہ رہنے دینا، بلکہ اللہ رب العالمین فرقہم قددا، ان کو منتشر کر دینا۔ آج دیکھو کوئی 12 امام کا ماننے والا ہے، تو کوئی 3 امام کا ماننے والا ہے، تو کوئی 7 امام کا ماننے والا ہے، تو کوئی کچھ ہے، کوئی زیدی ہے، کوئی اتنا عشری ہے، اور کوئی بابی ہے، تو کوئی بہائی ہے، تو کوئی درزی ہے، تو کوئی نصیری ہے۔ یہ تمام کے تمام سبائی ٹولے کے چٹے پٹے ہیں۔ مسلمانوں، تم ان کو سمجھو، یہ حسین کے نہیں ہوئے، یہ مسلم بن عقیل کے نہیں ہوئے، یہ حسن بن علی کے نہیں ہوئے، حضرت علی کے نہیں ہوئے، تو تمہارے ہو سکتے ہیں۔ آج جتنے تحریکی لوگ شیعہ روافض کی باتوں میں آ رہے ہیں، کل یہ پچھتائیں گے، جس طرح سے سیریا کے لوگ پچھتا رہے ہیں، اور انہیں ان شیعہ روافض کے علاوہ کوئی مارنے والا نہیں۔ یہ شیعہ روافض جس طرح سے یہود انبیاء کے قاتل، اسی طرح سے یہ سبائی ٹولہ آل بیت کا قاتل ہے۔ اس لیے مسلمانوں، عقل و شعور کے ناخن لو، اللہ کے واسطے رب کے قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اسی طرح سے سمجھو جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا تھا۔ یہ سبائی ٹولہ تم کو اصحاب مصطفیٰ کے منہج سے دور کرنا چاہتا ہے، اور یہ آل بیت کے نام پر تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ اور آج تو بہت سے گمراہ لوگ، جیسے یہ سلمان ندوی آ گیا، جیسے یہ مرزا محمد علی انجینئر ہے، یہ تمام کے تمام دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں، یہ فریب خوردہ لوگ ہیں۔ جس طرح سے حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا والمغرور من اغتر بکم، فریب خوردہ دھوکہ کھایا وہ آدمی ہے جو تمہاری باتوں میں آ جائے۔ سلمان ندوی توبہ کر لے، اور اسی طرح سے مرزا محمد علی توبہ کر لے شیعیت، رافضیت اور نیم رافضیت سے، ورنہ تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو حسین کا ہوا۔ اور اللہ رب العالمین زندگی ہی میں تم لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان غداروں کو سمجھنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ جو آل بیت کے قاتل ہیں، جو غداران اہل بیت ہیں، ان کی غداری کو تم سمجھو، ان کی مکاری کو تم سمجھو، اور ان کی عیاری کو تم سمجھو۔ اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہادت سے پہلے ان غداروں کو پہچان لیے تھے۔ افسوس تو تمہارے اوپر ہے کہ تم اب تک ان غداروں کو، ان سبائیوں کو نہیں سمجھے ہو۔